ایک صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، زندگی کا آخری وقت تھا، اپنے بستر پر لیٹے دیوال کی طرف چہرہ کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان کے سرہانے ان کا بیٹا بیٹھا تھا، کہہ رہا تھا ابا حضور کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ آپ اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا نہیں بیٹا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، دراصل میری زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 الگ الگ پیریڈز ہیں، آخری وقت میں اسی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کہا وہ 3 الگ الگ پیریڈز کون سے؟ کہا ایک تو وہ وقت جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتا تھا تو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا معاذ اللہ۔ جب میں مسلمان نہیں تھا، حالت کفر میں تھا، اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے نفرت کرتا تھا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے قتل کی سازشیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ اگر میں اس وقت مرتا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیدھے جہنم میں ڈال دیا جاتا، حالت کفر میں مرتا تو سیدھے جہنم میں جاتا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا، ہدایت عطا کی، اور اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں میں مجھ کو شامل فرما دیا۔ سنو بیٹا، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو جانتے دل کی دنیا ایسی بدل گئی کہ پھر میں اللہ کے محبوب سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے لگ گیا تھا، پھر ان پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اگر اے میرے بیٹے اس وقت مجھے موت آ گئی ہوتی نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے سیدھے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہوتا، حالت کفر میں مرتا تو سیدھے جہنم میں جاتا، نبی موجود تھے، ان کی غلامی اور ان کے قدموں میں مرتا تو جنت میں جاتا۔ لیکن یہ تیسرا پیریڈ جانتے ہو کون سا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے اجل ہو چکے ہیں، اب ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے اندر وہ تقوی باقی نہیں رہا، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری باقی نہیں رہی، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم دنیا دار ہو گئے۔ بیٹا اب اس فکر میں روتا ہوں، اب میرا حال کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے، جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے میرے آقا کے وہ غلام کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جیتے جی آسمان کا ستارہ بنا دیا ہے، اور کوئی انسان خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں، خانہ کعبہ کے اندر حالت سجدہ میں مر جائے لیکن کسی ادنا صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ کسی ادنا صحابی کے، چھوٹے صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک غلام رکھا تھا، اور اس غلام کی ڈیوٹی جانتے کیا تھی؟ وہ صبح شام آتا تھا، آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا، اس کا کام یہی تھا، اس کو منتھلی سیلری دیتے تھے، اور وہ صبح شام آ کر کہتا ہے عمر فاروق اعظم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو، ان قریب تمہاری روح کو نکالا جائے گا، تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، تیار کر لو۔ اس کو پورا مہینہ ہوتا تو تنخواہ دیتے، جب وہ آ کر یہ باتیں کہتا تو زاروں قطار روتی تھی۔ چند سالوں کے بعد جب وہ آیا ایک مرتبہ تو آپ نے کہا کہ آج جانے سے پہلے پورا حساب کر کے جانا، کل سے تجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا کیوں، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ موت کی یاد دلانے میں، قبر کی یاد دلانے میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، اور تو نہیں بول دیا؟ آخر ناراضگی کس بات کی؟ کیا کوئی اور آدمی مجھ سے بہتر مل گیا ہے؟ مجھے ڈیوٹی سے کیوں نکالتے ہیں؟ تو جانتے ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کے ایک سفید بال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری داڑھی کا یہ سفید بال دیکھ لے، اب تجھے آ کر مجھے موت کی یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ میری داڑھی کا پہلا سفید بال مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، بلکہ لمحہ لمحہ مجھے آخرت اور موت کی یاد دلاتا رہے گا، اس لیے اب تجھے آ کر یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا سفید بال مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کتنے سفید بال والے ہیں، جا کر دیکھو کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں، کتنے سفید بال والے ہیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملیں۔